اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ صدقہ فطر کب واجب ہوا؟ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ اسی سال سن 2 ہجری میں عید الفطر سے 2 دن قبل صدقہ فطر کے واجب ہونے کا اللہ پاک کی جانب سے حکم نازل ہوا، اور صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرما رہے ہیں۔ فرمایا تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں پر صدقہ فطر کو مقرر فرمایا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت میں ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داؤد میں کتاب الزکوٰۃ باب صدقۃ الفطر کے تحت یہ روایت آئی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزوں کو لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی حالت روزہ میں اگر بندہ مومن سے، روزہ دار سے کوئی بے حیائی کی بات سرزد ہو جاتی ہے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی ہو جاتی ہے، کبھی اپنے کان سے بری بات وہ سن لیتا ہے، یا زبان سے کوئی ایسا جملہ، ایسی بات کہہ دیتا ہے جو بات اس روزہ دار کو کہنا زیب نہیں دیتی تھی، تو فرمایا جب وہ بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر ان بے حیائی اور بیہودہ باتوں سے بندہ مومن کے، روزہ دار کے روزوں کو پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ جب روزے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تو پھر بارگاہ خدا میں قبولیت کے لائق ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتے ہیں۔ اور حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب تفسیر نعیمی اسی حدیث پاک کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ 2 حکمتیں ہیں صدقہ فطر کو واجب کرنے کی۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ ایک روزہ دار کے روزوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنا۔ صدقہ فطر کی بنا پر روزہ دار کے روزوں کی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ قرآن مقدس فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو صدقہ فطر بہت بڑی نیکی ہے غریبوں کے ساتھ، فقراء اور مساکین کے ساتھ۔ تو یہ نیکی بھی حالت روزہ میں جو مسلمانوں سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، یہ صدقہ فطر والی نیکی ان برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسری حکمت آپ نے یہ لکھی صدقہ فطر کے واجب ہونے کی کہ روزے کی حالت میں اکثر روزہ دار جو ہے اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے۔ تو جب روزہ دار کی طبیعت میں غصہ آتا ہے تو غصے کی بنا پر کبھی کسی سے لڑ پڑتا ہے، کبھی اس کی زبان سے کوئی نازیبا جملہ نکل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے غصے کے اندر آ کر۔ تو جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو صدقہ فطر کی ادائیگی کے ساتھ رب کائنات اس کے ان گناہوں کو جو حالت روزہ میں اس سے سرزد ہوئے تھے، اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی 3 فضیلتیں ہیں، اور ان 3 فضیلتوں کو مد نظر رکھ کے ہر روزہ دار کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کون سی 3 فضیلتیں صدقہ فطر کی ہیں؟ صحابی رسول فرماتے ہیں پہلی فضیلت صدقہ فطر کی یہ ہے کہ روزہ دار کا روزہ بارگاہ خدا میں مقبول و منظور ہو جاتا ہے۔
صدقہ فطر کی ادائیگی سے۔ نمبر 2، صدقہ فطر ادا کرنے والے بندے کو رب کائنات سکرات موت میں آسانی عطا فرماتا ہے۔ جب جان کنی کا وقت آتا ہے، جان نکلنے کا ٹائم آتا ہے، تو انسان کو جو شدید قسم کی تکلیف ہوتی ہے وہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے، دوسرا بندہ محسوس نہیں کرتا۔ لیکن یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ تکلیف جو ہوتی ہے وہ بڑی شدید ہوتی، موت کی تکلیف بہت شدید تکلیف ہے۔ صدقہ فطر بندے کو موت کی تکلیف سے بچاتا ہے، اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری فضیلت صدقہ فطر کے ادا کرنے کی یہ ہے کہ رب کائنات صدقہ فطر ادا کرنے والے بندے کو عذاب قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ 3 فضیلتیں ہر بندے کو مد نظر رکھ کر صدقہ فطر زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے، کم از کم مقدار کی طرف نہیں جانا چاہیے، اس سے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ کسی غریب اور مسکین اور فقیر کو صدقہ فطر ادا کریں گے اس کا زیادہ بھلا ہوگا، اتنی ہمیں دعائیں حاصل ہوں گی۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر آزاد مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ ہر آزاد مسلمان اور صاحب نصاب اس پر صدقہ فطر واجب ہے ادا کرنا۔ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت ہے عید الفطر کے دن صبح صادق، جو ہی عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہو جائے تو صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ عید کے دن صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے مر گیا، یا مالدار تھا اس کا مال لٹ گیا، ضائع ہو گیا، وہ غنی فقیر ہو گیا، یا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہو گیا، یا کوئی فقیر غنی ہو گیا، تو ان پر صدقہ فطر واجب نہ ہوا۔ اور اگر طلوع فجر ہونے کے پہلے کوئی بندہ مر گیا، صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا اور صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا، یا کوئی فقیر غنی ہو گیا، اس کے پاس مال آ گیا، تو ان تمام صورتوں میں ان پر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ رب کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے اس واجب کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ادا کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔